کسی بھی حکومت کا وزیر خزانہ جب نئے مالیاتی سال کا بجٹ پیش کر دے تو قومی اسمبلی میں اس کے بارے میں عام بحث ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی مطلوبہ بحث گزشتہ ماہ کے آخری 12 دنوں کے دوران رات گئے تک جاری رہی۔ بجٹ تجاویز پر جب تقاریر ہو رہی ہوں تو وزیر خزانہ سے یہ بھی توقع ہوتی ہے کہ وہ ایوان میں اپنی نشست پر ٹکے انہیں غور سے سنتے رہیں، اراکین کی جانب سے اٹھائے اہم نکات کو اپنی یادداشت کے لیے نوٹ کر لیں اور بحث کو سمیٹنے کے لیے ہوئی اختتامی تقریر میں ان کے ٹھوس جواب فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ شوکت فیاض ترین صاحب مذکورہ روایت کی پاسداری کرتے نظر نہیں آئے۔ وہ اس ایوان کے رکن نہیں ہیں، بحیثیت ٹیکنوکریٹ انہیں ابھی تک سینٹ کے لیے بھی منتخب نہیں کروایا گیا ہے۔ ترین صاحب کو منتخب اراکین کی اوقات کا بخوبی علم ہے۔ تخت یا تختہ والے انتخابی مارکے لڑنے کے بعد قومی اسمبلی کے رکن بنے اراکین کی کوئی وقت ہوتی تو ایک کامیاب کاروباری ادارے کے کئی برسوں تک تکڑے افسر رہنے کے بعد تحریک انصاف میں آئے اسد عمر صاحب کو وزارت خزانہ سے فارغ کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ اس وزارت سے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے نکالے گئے تو ان کی جگہ ڈاکٹر حفیظ شیخ تعینات ہوئے۔ موصوف کسی بھی منتخب ایوان کے رکن نہیں تھے۔ عالمی معیشت کے نگہباں ادارے یعنی IMF نے مگر ان پر اعتماد کیا۔ ان کی بدولت پاکستان کو اپنی معیشت بچانے کے لیے 6 ارب امریکی ڈالر قسطوں میں فراہم کرنے کا معاہدہ ہوا۔ وہ گزشتہ مارچ میں سینٹ کے رکن منتخب نہ ہو پائے تو اسد عمر ہی کی طرح فارغ کر دیے گئے۔ ہم سادہ لوح پاکستانیوں کی اکثریت کو گما ہوا کہ ان کی جگہ اب لاہور سے منتخب ہوئے جواں سال رکن قومی اسمبلی حماد اظہر صاحب پاکستان کے نئے وزیر خزانہ ہوں گے۔ ان کی نامزدگی تو ہو گئی مگر وزارت سنبھالنے کے چند ہی روز بعد کسی ناکام بیٹسمین کی طرح اپنی وکٹ چند ہی گیندوں کے بعد گنوانے کی وجہ سے میدان سے چلے گئے۔ ان کی چھوڑی ہوئی وزارت شوکت ترین صاحب کو سنبھالنا پڑی۔ عمران حکومت کا تیسرا بجٹ بھی انہوں نے ہی تیار کیا۔ ایک حوالے سے بینکار ہوتے ہوئے ترین صاحب بھی سیاستدان نہیں بلکہ ٹیکنوکریٹ ہیں۔ ان سے پارلیمانی روایات کے احترام کی توقع رکھنا شاید زیادتی ہے۔ بہرحال جن دنوں بجٹ تجاویز پر عام بحث جاری تھی تو ایک شام شوکت فیاض ترین صاحب خرامہ خرامہ چلتے ہوئے قومی اسمبلی میں تشریف لائے۔ انہوں نے جس سمے اپنی نشست سنبھالی اس وقت مسلم لیگ نون کے برجیس طاہر اپوزیشن کی جانب سے تقریر فرما رہے تھے۔ ان کی تقریر محض رسمی تھی۔ ترین صاحب کے پیش کردہ بجٹ کی خامیاں مہارت سے نمایاں نہیں کر پائی۔ عمران حکومت کو محض IMF کی جی حضوری کا مرتکب ٹھہراتی رہی۔ ترین صاحب ایسی تقریر بھی لیکن برداشت نہیں کر پائے۔ جیسے ہی برجیس طاہر نے اسے ختم کیا تو اسپیکر سے مائک طلب کر لیا۔ اسد قیصر حکومتی بینچوں کو نظر انداز کرنے کا رسک نہیں لیتے۔ وزیر خزانہ کو یاد دلانے کی جرات بھی نہیں دکھائی کہ پارلیمانی روایات کے مطابق انہیں اپوزیشن بینچوں کی جانب سے اٹھائے نکات کا جواب دینے کے لیے اپنی اختتامی تقریر کا انتظار کرنا چاہیے۔ شوکت فیاض ترین صاحب کو جب مائک ملا تو انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز کچھ ایسے انداز میں کیا جو تاثر دے رہا تھا کہ وہ کسی عدالت کے روبرو اپنا حلفی بیان پڑھ رہے ہیں۔ میں شوکت ترین ولد ان کے ابتدائی الفاظ تھے۔ ان کے ذریعے انہوں نے ایوان کو آگاہ کرنا ضروری سمجھا کہ وہ کرنل جمشید ترین کے فرزند ہیں۔ ان کے والد گرامی برطانوی سامراج کو للکارتے رہے ہیں۔ وہ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن بھی تھے اور جمشید ترین کے فرزند ہوتے ہوئے شوکت ترین جھوٹ نہیں بولتے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو میں دی نیشن کے لیے پریس گیلری والا کالم لکھتا ہوں۔ اس روز یہ کالم لکھتے ہوئے ترین صاحب کو بہت احترام سے یاد دلانے کی کوشش کی کہ ان کے والد گرامی کی ذات اور کردار ہرگز زیر بحث نہیں تھے۔ شوکت فیاض ترین ان دنوں پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں۔ ان کے پیش کردہ بجٹ پر سوال اٹھانا اپوزیشن کا بنیادی فرض ہے۔ انہیں اس حوالے سے طیش میں آنے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی۔ شوکت فیاض ترین صاحب بنیادی طور پر اس لیے مشتعل ہوئے کیونکہ اپوزیشن بینچوں کی جانب سے مسلسل الزام لگایا جا رہا تھا کہ ان کا پیش کردہ بجٹ در حقیقت IMF نے تیار کیا ہے۔
یہ عالمی ادارہ عمران حکومت کو بجلی کے نرخ بڑھانے کو مجبور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تقاضے بھی ہیں جن پر عمل ہوا تو وطن عزیز میں عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ بجٹ پیش کرتے ہوئے ترین صاحب مگر سینہ پھلا کر اصرار کرتے رہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کی بیشتر تجاویز کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے انہیں سختی سے حکم دیا تھا کہ غریب آدمی کی مشکلات میں اضافے کی بجائے ان میں نمایاں کمی لانے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے بجٹ تیار کرتے ہوئے مذکورہ احکامات پر شدت سے عمل کیا، اور جمشید ترین صاحب کے فرزند ہوتے ہوئے وہ جھوٹ بولنے کے ہرگز عادی نہیں۔ عام بحث سمیٹتے ہوئے اپنی اختتامی تقریر میں ترین صاحب نے مذکورہ دعوے کا اعادہ کیا۔ کٹوتی کی تحریک کی مخالفت کرتے ہوئے بھی وہ مصر رہے کہ آئی ایم ایف کی خواہش کے مطابق بجلی کے نرخ ہرگز نہیں بڑھائے جائیں گے۔ بجٹ منظور ہو گیا تو وزیر اعظم صاحب نے اس کامیابی سے مغلوب ہو کر قومی اسمبلی میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ لمبی تقریر کی۔ اگست 2018 کے بعد پہلی بار انہیں اپوزیشن بینچوں نے کامل خاموشی سے سنا۔ مذکورہ تقریر بھی ترین صاحب کے اس دعوے کو دہراتی رہی کہ آئی ایم ایف کی ان خواہشات پر ہرگز عمل نہیں ہوگا جو واضح طور پر غریب آدمی کی زندگی مشکل بنا دیں گی۔ عمران خان صاحب کا انکار مگر آئی ایم ایف کی خواہشات تک ہی محدود سنائی نہیں دیا۔ امریکہ کو بھی افغانستان کے حوالے سے کھری کھری سنا دی گئی۔ قوم کا ایمان اس تقریر سے تازہ ہو گیا۔ اقبال کا شاہین پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرنے کو پرواز کرتا نظر آیا۔ بجٹ پاس ہو جانے کے چند ہی گھنٹے گزرنے کے بعد مگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں گراں قدر اضافے کا اعلان ہو گیا، اور اب گزشتہ ہفتے کے آخری دنوں میں بجلی کے نئے نرخ بھی طے کر دیے گئے ہیں۔ ناک کو سیدھا پکڑیں یا ہاتھ گھما کر، تلخ حقیقت یہ ہے کہ میرے اور آپ جیسے محدود یا کم آمدنی والے آئندہ ماہ اپنے گھروں میں آئے بجلی کے بل دیکھیں گے تو سر پکڑ کر رہ جائیں گے۔ شوکت فیاض ترین صاحب کے طیش سے بچنے کے لیے میں فقط یہ کہنے پر ہی اکتفا کروں گا کہ تو کمزور تھا تو لڑی کیوں تھا۔